بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی ان کا خامیازہ سب سے زیادہ بھگتنا پڑا۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہے۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود بھی اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ نفرت کمزور محبت کے وجود سے جنم لینے والی وہ معذور اولاد ہے جسے پالتے پالتے نسلیں اجڑ جاتی ہیں۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ مت کرنا کبھی غرور اپنے آپ پر اے انسان، رب نے نہ جانے کتنے تیرے جیسے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ ہر وقت طنزیہ لہجہ رکھنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ کسی کا بھی دل مت دکھاؤ، اس کے آنسو آپ کے لیے سزا بن سکتے ہیں۔ دولت کے پیچھے زندگی لٹانا ایک مذہب ہے جس کے سکون ظلم اور خود غرضی ہے۔ ہم بھی کتنے عجیب لوگ ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں امیر بچوں کی بدتمیزی بھی شرارت اور غریب بچوں کی شرارت بھی بدتمیزی کہلاتی ہے۔ مضبوط رہیے، مثبت رہیے، اپنے حاسدین کو اسی غم میں مبتلا رہنے دیں کہ آپ ابھی تک مسکرا کیسے رہے ہیں۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، اور نہ ہی ہمدردی کے لیے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہو، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے آتی ہیں۔ دشمنی جم کر کرو، لیکن یہ گنجائش رہے کہ جب کبھی تم دوست ہو جاؤ تو شرمندہ نہ ہو۔ بیٹے بیاں تک اور بیٹیاں آخری آہ تک ماں باپ کا ساتھ نبھاتی ہیں۔ اگر گھر میں تینوں وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مند کی مدد ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ امیر ترین انسان ہیں۔ ایک جگہ کیا خوبصورت بات لکھی تھی کہ اگر آپ اپنے تکبر کا علاج چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے ایک مردہ نہلا کر دیکھیں۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ جہاں انسان کے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے، بس وہیں سے رب فرماتا ہے کن، پھر ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ بات نیت کی ہوتی ہے، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ دوست بناؤ تو ایسا کہ جس سے تمہاری عزت محفوظ رہے۔ بندگی کا میرا انداز جدا ہوتا ہے، بندگی کا میرا انداز جدا ہوتا ہے، میرا کعبہ میرے سجدوں میں چھپا ہوتا ہے۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے ورنہ، بات تو کردار کی ہوتی ہے ورنہ، قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ دنیا بڑی عجیب جگہ ہے، جب تک چلنا نہیں سیکھا ہوتا کوئی گرنے نہیں دیتا، جب چلنا سیکھ لیا جائے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ اور جس نے زندگی دی ہے پہلے اس سے تو محبت نبھا لو۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، لیکن اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ افسوس، انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے، جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنے زور بازو کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔
بہت کم انسان ایسے ہیں جو اپنے حاصل کو رحمت پروردگار کی عطا سمجھتے ہیں۔ وہ عرش کے خزانوں کا مالک ہے۔ کن کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر ہمیں کسی چیز سے محروم رکھتا ہے تو کوئی مصلحت ہوتی ہے، بے شک وہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ تھے۔ روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کمتر کو تلاش کر لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری مگر اپنے سے کم کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 نصیحتیں۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے۔ جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں